آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دروشی پڑھئے باواز بلند الصلاۃ حضرات گرامی معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ نل نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں بلندیاں تے فائز ہوئے کہ جتھے نہ کوئی فائز ہویا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہو سکے گا، اور یہ عظمت اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسی عطا فرمائی کہ جڑی انسان دے تخیل اندر عقل اندر خیرت اندر نہیں آ سکتی۔ طائر تخیل جنہ مرضی پرواز کرے لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ پا سکیا ہے نہ پا سکتا ہے تے نہ کدی پا سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدوں اس معجزہ معراج دا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت پیرائے اندر بڑے احسن طریقے نال اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا
فرمایا پا کہ او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو رات دے مختصر ترین حصے وچ ساری رات نہیں، ساری رات نہیں بلکہ رات دا قلیل ترین حصہ، مختصر ترین وقت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور یہ سیر شروع ہوئی مسجد حرام شریفہ تو، اور سیر کردیاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی وال تشریف لے آئے. اور مسجد اقصی دا تعارف اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرمایا ہے، آپ کروایا ہے، الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ مسجد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے جدے چار چفیرے، جدے اردا گرد اور جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے. ویسے ہر مسجد دے اندر برکت ہے، باہر نہیں. ہر مسجد دے اندر برکت ہے، باہر نہیں. مسجد سجدے دی جگہ، برکت والی جگہ ہے. لیکن مسجد اقصی یہ خصوصیت ہے کہ دے اندر بھی برکت ہے تے دے باہر بھی برکت ہے. قرآن پاک ہے نا، الذی بارکنا حولہ، جدے چار چفیرے برکتاں نے. اور یہ برکتاں کا دیاں نے، لطف لو اس بات دا، یہ برکتاں کا دیاں نے. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی شریفہ دے اندر اس دی تشریح کر دیاں ارشاد فرماندے نے. اور تفسیر بیان القرآن دے اندر علماء دیوبند دے بہت چوٹی دے علامہ اشرف علی صاحب تھانوی انہوں بھی یہ تفسیر نقل کی تھی کہ برکت کا دی مسجد اقصی دے چار چفیرے برکت کا دی ہے. فرمایا برکت شاہ دی ہے کہ اس مسجد شریفہ دے چاروں طرف انبیاء تے رسولان دے مزارات موجود نے، نبیاں تے رسولان دیا قبرہ موجود نے. ہر جگہ جتھے اللہ دے نبی دا مزار ہوئے، جتھے اللہ دے رسول دا مزار ہوئے، ہر دھرتی جتھے اللہ والے دی قبر ہوئے، او اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں تے برکتاں دے اڈے گنے جاندے. کیا سمجھے بات کو؟ کوئی سمجھ آگی بات؟ یعنی دو تفسیروں کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی. الحمدللہ علی کل حال. سیر دا مقصد، سیر دا مقصد لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے بندہ خاص نو اپنی نشانیاں بخائیے. بولیے نا، بولیے. بھائی مہمان آئے تو پوچھا تو جاتا ہے نا جی آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے، کس نے بلایا، بلایا کس نے، آئے کہاں سے، تعارف کیا ہے، اور شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. یہ تو بنتا ہے نا پوچھنا. یا رب العالمین یہ جب شب اسرا کا دولہ بن کے آئے تو کیا شان ہے، اور بلانے کا مقصد کیا ہے، کیوں بلایا، کس لیے تشریف لے گئے، سیر کیوں کرائی.
فرمایا بلایا تو میں نے اور آیا وہ جو میرا عبد خاص ہے، خالی عبد نہیں، ویسے کائنات دی ہر شے اللہ دی عبد ہے، اللہ دی بندگی کرنے والی۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو آسمان نہ ویچے وہ بھی اللہ دی پاکی بیان کرتا پیا، تسبیح بیان کرتا پیا، اور جو زمین نہ ویچے وہ بھی اللہ دی تسبیح تے پاکی بیان کرتا پیا۔ ہر شے عبد بن کے اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گی، اور ہر شے بندگی کرنے والی، ہر شے عبادت کرنے والی، لیکن یہ نرے عبد نہیں، عبدہ، اس کے عبد۔ وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کر گئے کہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، یعنی عبد ہونا ہور شے اور عبدہ ہونا اے ہور شے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، یعنی فرق حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی معراج اندر اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے وے کہ ادھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس گل دا انتظار کرتے ہیں کہ وقت آئے کہ اللہ میرے نال ہم کلام ہوئے اور اللہ مینو اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اے وے کہ اللہ خود انتظار کرتا ہے کہ مصطفیٰ آئے، اللہ خود انتظار وچ کہ میرا حبیب آئے، میرا محبوب آئے، میرا مطلوب آئے۔ وہ آئے جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ آئے جڑا جانے کائنات ہے، وہ آئے جڑا جانے جہانے کائنات ہے۔ میری بارگاہ وچ انتظار ہے او دا کہ جڑا عظمتاں دا حامل، شانہ دا حامل، اور جدے ورگا نہ کوئی میں پیدا کیتا ہے اور نہ کسے ماں نے جنم دیتا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک سن والا تے ویکھن والا ہے۔ اچھا اے ضمیر انہو، مفسرین کرام فرماندے نے کہ اللہ دی طرف بھی لوٹ دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بھی لوٹ دی، مانے دونوں ٹھیک نے، سن والا اور ویکھن والا۔ جو کلام ہویا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارشات پیش کی تیاں، اللہ سندا پیا، اور محبوب آئے نے تے رب ویندا پیا، لیکن ادھروں جو کلام ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دینے پہ۔ تے معراج دی رات اللہ دے حریم قدس اندر جا کے، اللہ دے حریم ناز اندر جا کے، اللہ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر پہنچ کے، بغیر رکاوٹ دے، بغیر حجاب دے، بغیر پردے دے، میرے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ختم نبوت دا تاج اپنے سر انور تے سجا کے کائنات تے جلوہ گر ہوئے، آپ نے بغیر حجاب دے جاگ دیاں سر دیاں آنکھاں نال اپنے رب دا دیدار کیتا ہے تے اپنے رب نو ویکھیا ہے۔ اچھا یہ معراج شریف تے چیپٹر وچوں اگر دیدار والی بات کٹ دیتی جائے نا تو پھر وہ کمال نہیں، بلکہ میں عرض کر دیا، اگر توجہ آپ دی ہے تو میں عرض کرائیں اس تے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا، اگر اللہ تعالیٰ انج ہی ارشاد فرما دیندہ سبحان اللذی اسرا عبدہ لیلا، پاک و ذات جنہیں سیر کروائی اپنے بندے نے، خاص بندے نے، رات دے قلیل حصے وچ، اگر صرف اینا فرما دیندی اللہ دی ذات تو معنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریم نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو انج آشکارا کیتا ہے، روزے روشن دی طرح کائنات دے سامنے واضح کر کے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا عبدہ نہیں، نال بے لیاندی،
بے عبد ہی، سمجھیے بات کو، بے عبد ہی، عبدہ نہیں، بے عبد ہی. یہ بے کیوں ہے؟ اب سنیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو. بے کیوں ہے؟ بسم اللہ شریف تو سب کو آتی ہے، ذرا پڑھیے. اسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یہ بے ساتھ پڑھتے ہیں. کوئی فائدہ تو ہے نا ایدہ، کوئی معنی تو ہے نا ایدہ. بے ایویں نال نہیں آئی. اسم اللہ ایدہ مطلب اللہ کا نام. اسم نام کو کہتے ہیں. اللہ اسم جلالت، اس کریم رب کا ذاتی نامی اس میں گرامی. اسم اللہ اللہ کا نام، اور وہ اللہ کس شان والا ہے؟ الرحمن، رحمان بھی ہے، الرحیم، رحیم بھی ہے. مانا تو ٹھیک ہے لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ بسم اللہ کیا مطلب بنا؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. اب بے کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے. میں کیا حکم ہے اللہ دے نام تو شروع کرندہ؟ لیکن تسی بادشاہ لوگوں شروع تو شروع کر رہے ہو. کوئی نہیں سمجھ آئی تو نہیں نیرا سبحان اللہ نہیں. گل سمجھو تو پھر سبحان اللہ کو. حکم کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. کرنا کدے نام شروع ہے؟ اللہ دے نام. لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے. بھائی اللہ کے نام سے تو شروع آپ نے کیا ہی نہیں، آپ نے کیا ہے شروع سے. نہیں پہنچے ابھی کیونکہ منزل دور ہے، ذرا پینڈا ڈونگا ہے، اجے پہنچے نہیں اس جگہ تے. تسی شروع کا دنال کرنا ہے؟ بولو سارے بولو. اللہ دے نام نال. تے شروع کر دے کا دے تو نے بیلی شروع سے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ تواڈی قبر تے اللہ لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. فرمائے یہ کوئی ترجمہ ہے جو تم کر رہے ہو؟ شروع سے شروع ہو رہا ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ. آدھا تو فرمایا نہیں، جدو کرنا اللہ کے نام شروع ہوئے پھر آنکھو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو. اللہ کے نام سے شروع. پھر کرنا تو اللہ کے نام شروع ہوئے. یاد رہے گی گل؟ بولو یہ رہے گی یاد؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. شروع سے شروع نہیں کرتا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو بید کا کیا معنی ہوا؟ ساتھ رہنا، سنگت، مصاحبت. بے مصاحبت کے لیے آتی ہے، ساتھی بن کے رہنا، نال نال رہنا. اب معراج شریف کو سمجھیے. نال نال رہنا، ساتھی بن کے رہنا. بے مصاحبت کے لیے آتی ہے. سبحان الذی اسرا عبدہ نہیں، سبحان الذی اسرا بے عبدہ. فرمایا معراج دی رات سیر کرنے والا جنوں میں بلایا وہ کلا نہیں، سیر کران والا بھی نال نال ہی ہے. ہائے ہائے اکیلا نہیں ہو. بے عبد ہی اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی. اچھا پھر سیر کرائیے، کھڑیا نہیں. کی کرایا؟ سیر. کھڑیا نہیں.
واہ میرے سونے کریم ربا تینوں اتنا پیار ہے اپنے محبوب نال لفظ انہیں آلہ تے عرفہ تے خوبصورت اسرا فرمایا کائنات والیو لے نہیں گیا سیر کرائیے بولو 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 میں سیر کرائیے سیر چونکہ سیر وچ بڑیاں محبتاں دے جانا جیڑا وہ دے اندر مجبوری بھی بعد دفعہ ہوندی کہ حکم میں جانا ہے لیکن سیر کیا پروگرام ہے ہائے 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 محبوب مرضی کی ہے محبوب کیا ارادہ ہے چونکہ اتھے مجبوری نہیں لفظ بولا جے سمجھ جاؤ تھے اتھے مجبوری نہیں اتھے مقام محبوبیت ہے اتھے مقام محبوبیت ہے محبوب کی مرضی ہے بھیجاں جبریل کلہ سواری محبوب سارے نبیاں تو بعد ان تیری واری آئے پر واری جائیے واری بھی ہونا دی پر ہونا تو واری جائیے آئے 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 بھیجیا پھر اور ساریاں محبتاں دے سارے تقاضے میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پورے کیتے نے سارے پورے کیتے نے پورے پروٹوکول نال اپنے حبیب نو بلایا ہے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اگر رب اس طرح فرماندہ تے اے شے بندی انج کردہ تے انج ہوندا فرمایا نا نالے سنیا کا لیا ہے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سونیا اٹھو رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے نالے پیغام تے نالے پیغام بار جبریل علیہ السلام تے نالے سواری تیاری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور شب اسرا دا دولہ بڑھے اور جدو پتہ ہے حسن و جمال دا پیکر دولہ بندا ہے نہیں سمجھ آئی جی ایک ہوندا بیوٹی پارلر جا کے دولہ بنے ایک ہوندا وضو ہی کر لے تے دولہ ہے غسل ہی کر لے تے دولہ ہے ایک ہوندا سونا بندا ہے ایک ہوندا سونا بن کے ہوندا ہے فرق تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کوئی نہیں آ رہی لیکن پیغام ہے دے دینا زندگی دا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوئے نہ ہوئے پیغام ہے سن لو نوجوانوں یہ میراث شریف کا ایک تحفہ ہے اس کو قبول کر لو فائدہ ہوگا کبھی زندگی میں بلکہ ہر لمحے فائدہ ہوگا قبر و حشر میں فائدہ ہوگا دولہ زندگی وچ انسان دو واری بنتا ہے ایک واری ادو جدو پہلی شادی ہوئے نا ادو دولہ بنتا ہے تے دوسرا جدو سفید لباس وچ لوگ غسل دے کے لپیڑ دے نا تے قبر دے حوالے کر دے نے ادو بندہ دولہ بنتا ہے لیکن روپ ساریاں تے نہیں آندا سمجھ گئے ہو کہ جاگ دے ہو گئے میں پیغام دے رہا ہوں روپ ساریاں تے نہیں جی آندا جدوں شادی ہوئے نوجوان دولہ بڑھے اگر اس نے اپنی جوانی سنبھال کے رکھی ہے نا ضائع نہیں کیتی تے 50,000 روپیہ بیوٹی پارلر تے لان دی انہوں بالکل ضرورت نہیں پئی دی او دا حسن جوانی دا چونکہ انہیں سنبھال کے رکھے ہے غسل کر کے کر اماں کو لوئی آکھے اماں میں نے تھوڑی جی کریم لا دے میرے منہ تے ناڑے ماں تیری برکت آڑے ہاتھ پھر جانا آج میں دولہ بڑھیا تیریاں خوشیاں ویکھن دا ویل ہے دولہ تیار ہے سوٹ پالے دولہ تیار ہے کسے میک اپ دی ضرورت نہیں لیکن ایک کدے واسطے وے
جنہیں اپنی جوانی سنبھالی ہے، جوانی. میں پہلے دسیا کہ روپ سارے تے نہیں آتا، روپ صرف وہ ہوتے آتا ہے کہ جنہیں جوانی سنبھالی ہے. اس طرح مرن تو بعد سفید لباس جدو لپیٹیا جانا ہے روپ سارے تے نہیں آتا، روپ صرف وہ تے آتا ہے جنہیں اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھیا ہوئے. تے جے عقیدے تے سمجھوتا کر گیا، کمپرومائز کر گیا، تے پھر جنہیں مرضی کپڑے پاؤ تے فیشن کر کے کلو، روپ نہیں چڑھدا. روپ ادو ہی چڑھدا ہے جدوں وقت دا محدث اعظم ہوئے تے نور دیاں پھواراں پیندیاں ہون. روپ ادو چڑھدا ہے جدوں شیر آل سنت ہوئے، علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سانگلہ الوالے. روپ ادو چڑھدا ہے جدوں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، علم مصطفیٰ اور نورانیت مصطفیٰ، بے مثلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری زندگی پیرا دینا. دنیا تو جائے تے دھوبی گارڈ میں چوے جنازہ تے لوگ ویٹھن وقت امام المناظرین تشریف لے جا رہا. پھر پتہ لگتا اے چڑھ دینے روپ سارے تے نہیں، صرف اونا تے جنہ عقیدہ سنبھالیا ہوئے. تے جیڑا آوے سونا بن کے جنہ نو ویکھیا رب یاد آئے، جیڑے فرمان من رآنی فقد رآ الحق، جنہیں منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے، انہیں حق نو ویکھیا ہے. جدے بارے چ رب خود فرمائے قد جاءکم من اللہ نور، جنہوں رب فرمائے وسراج منیرا. تے جدے سونے چہرے دی قسم اللہ ارشاد فرمائے والضحیٰ. دسو کڈا کو سونا ہوئے گا جی، وہ کنا کو سونا ہوئے گا جنہ دا نور حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ چمکے تے ہر بی بی دی خواہش ہوئے میرا عبداللہ نہ بیاہ ہو جائے. تے جدوں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہرے نیاب حاصل کر گئیاں تے اگلے دن اوہی بی بیاں منہ پھیر گئیاں. فرمایا ہن تسی تک دیاں بھی نہیں. انہاں کہا جدی خواہش سی وہ تے آمنہ لے گئی، وہ تے حسن، وہ جمال، وہ کمال جی. جڑے کمرے اندھیرے والے وچ آؤن تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی روشنائی دی وجہ نال نیرے والے کمرے وچ سوئی وچ دھاگا پا لیندی ہوندی سا. جڑا ایڈا سونا ہوئے. امام علیہ سنت اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی واسطے کل کر دینے آپ فرمان نے تیاری کروا دیتی گئی، غسل دیتا جا رہا، وضو کروایا جا رہا، لباس جنتی جڑا زیب تن کروایا جا رہا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے نے، میکائیل علیہ السلام آئے ہوئے نے، اسرافیل علیہ السلام آئے ہوئے نے. تینہ فرشتیاں دے نال 70 ہزار فرشتہ بھی براتی پڑھنے واسطے آئے. امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھ دے رہے قصیدہ مراجیہ دے اندر آپ فرمان دے نے خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. سب مل کے ذرا آنکھو جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ جب ان کو جھرمٹ میں لے
کا دولہا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا جناح کا دولہا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوپن ٹپک رہا ہے وہ جو غسل دیا جا رہا تھا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوپن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی غسل دیتا جا رہے ہیں ذرا میرے وال توجہ کرو گے ویکھو گے میرے وال پھر میں سمجھا سکاں گا نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں کٹورے تاروں کٹورے تاروں کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور اگے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن ہائے ہائے واہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کیا قلم اٹھایا اور کیا خوب لکھا ہے فرماندے نے میرے امام بچا جو تلووں کے ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تیاری کروائی گئی حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سگی امشیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان دی بہن آپ دے گھر دے وچوں تیاری واسطے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو حرم کعبہ دے اندر لے کے آئے اوتھے ہی غسل دیتا گیا اسے جگہ تے آپ دا لباس پاک جنتی عطا کیتا گیا اور زیبے تن کروایا گیا پھر دولہا بننے واسطے جڑے فرشتے نال نے دولے دے وہ کون نے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام تنہ دے نالے نے زیادہ فرشتے نے 70,000 فرشتہ تنہ دے نالے جبریل علیہ السلام دے نال بھی 70,000 حضرت میکائیل علیہ السلام دے نال بھی 70,000 حضرت اسرائیل علیہ السلام دے نال بھی 70,000 اس سارے فرشتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے آئے ہوئے نے حتیٰ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام واسطے انہا لکھیا ہے البریز کتاب حضرت امام عبدالعزیز طباغ غوث زمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اندر یہ لکھیا ہوئے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ دے اندر ایک جملہ لکھیا ہوئے جواہر البحار
امام نبہانی رحمتullah علیہ دے اندر خالق جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نو پیدا خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کیتا ہے سمجھ آئی کوئی نہیں ہے کنہ نو حضرت جبریل علیہ السلام نو پیدا خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کیتا ہے سواری تیار ہے تے سواری کتھوں آئی ہے بولو سواری کتھوں آئی ہے جنت وچوں براق برق بجلی تے براق بجلیاں دا مجموعہ انی تیز رفتار سواری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی تیز سواری فرمایا جتھے او دی نگاہ جاندی ہے اتھے او دا قدم جاندہ ہے رات دا وقت ہوئے تسی اپنی نگاہ اٹھاؤ کتھے جاندی ہے بولو پہلے آسمان تے کم از کم پہلے آسمان تے ورنہ دوسرے آسمان دے ستارے تیسرے چوتھے سارے نظر آؤندے نے نظر ٹھیک ہوئے اتھوں تک نظر جاندی ہے تے جس سواری تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے او دی نگاہ کتھے جاندی ہوئے گی علماء نے اسے واسطے فرمایا جدوں میرا آئی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے ایک قدم ایتھے وے ایک قدم اوتھے وے لیکن اس سارے دی عقل وچ آਉਣ والیاں گلاں نہیں کیوں جے عقل چاؤنا ہوندا اے معجزہ تے رب لفظ سبحان کیوں فرماندا یہ کیوں فرماندا پاک میری ذات جنہیں سیر کرائی ہے انج رب کیوں فرماندا فرمایا یہ اس واسطے وے کہ تے اس معجزے دا انکار نہ کریا جے تواڈی عقل وچ نہیں آوندا پیا یہ دا انکار نہ کریا جے جنہیں معجزہ معراج دا انکار کیتا گویا انہیں میں رب دیاں قدرتاں دا انکار کیتا ہے چونکہ دعویٰ جڑا کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا دعویٰ کیتا ہے میرے اللہ نے میں سیر کرائی ہے ادھروں تے سنیڑا آیا ہے ادھروں پیغام آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہوئے نے سواری چلدی مختلف جگہ تو ہوندی میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا مختلف جگہ تو ہوندی چلدی مسجد اقصی دے اندر آ گئی ہے مسجد اقصی دے اندر آ گئی جا اقصی پہنچے محمد ہمارے 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 کھڑے نے نبی انتظاری سارے کھڑے نے نبی انتظاری سارے تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا ہے کی فرمان کیتا نے او صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے مل کے ذرا کو صفاں سدیاں کر لو امام صفاں سدیاں کر لو صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے صفاں سدیاں کر لو امام ماشاءاللہ سید صاحب تشریف لائے نے انہاں دے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے آنکھو ذرا مل کے صفاں سدیاں کر لو امام
صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سواری بنی اس پتھر دے نال جس پتھر دے نال پہلے نبیاں تے رسولاں دیاں سواریاں بجدیاں رہیاں نے۔ اب 600 سال دا عرصہ گزر کے اس سوراخ بند ہو گیا سی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے انگل دے اشارے نال اپنی شیان شان اشارہ کر کے اس سوراخ نو خالی کیتا، او دے نال سواری بنی تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کر دینے سونیا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے آئے نے اس کائنات والیاں دی ہدایت واسطے اس سارے ایتھے حاضر نے۔ محبوب سارے مقتدی بنن گے، تسی مصلی امامت تے آ جاؤ۔ کیا شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آہا مصلی امامت خالی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تشریف لے آؤ۔ 2 رکعتاں پڑھائیاں، 2 رکعتاں پڑھائیاں۔ پہلی دے اندر سورہ کافرون، دوسری دے اندر سورہ اخلاص شریفہ۔ پھر خطبہ پڑھن دا ویلا آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی و رسولو اپنے خطبے پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، نوح علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے۔ کسے نے کوئی ایسی گل نہیں کی تھی جدے نالے واضح ہوئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شان عرف آئے، شان آل آئے۔ جدوں واری میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنا شروع کی تھا۔ ادا پہلا جملہ پڑھیا نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ اس اللہ دا شکر ہے جن نے میں نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پہلا جملہ۔ ہن اوپر دا سفر شروع ہویا، سونیا تشریف رکھو سواری اتے، سواری حاضر ہے، سواری حاضر ہے۔ سواری تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اجے ایک قدم سواری دے ہوتے ایک قدم زمین ہوتے نیچے تشریف لے آئے۔ حضور تشریف رکھو، اللہ انتظار کر رہا ہے، اج میرا ماہی آ رہا ہے۔ حضور تشریف رکھو، فرمایا جبریل میں تے جا رہا پر میں میری امت دی یاد آ رہی ہے۔ رب دا پیغام آیا، جبریل کی گالے یا اللہ اے بات ہے۔ فرمایا محبوب نو میرا پیغام دے دیو، سونیا تیری امت دے بارے توانو نا امید نہیں کیتا جائے گا۔ والا سوفا یعطی کا ربو کا فتردا، محبوب اینا دیاں گا دے دے کے سونیا تینو راضی کر دیاں گا۔ فکر نہیں کرنا محبوب، جے میں آکھیں گا انجی کر لواں گے۔ امت دے بارے چ نا امید نہیں کران گے۔ سواری تے سوار ہو گئے، سواری تے سوار ہون دی دیرے سواری اچھلن کودن لگ پئی۔ جبریل اسلام فرمان لگے سواری رک جا، تینوں پتہ ہے کیڑی ہستی تیرے تے جلوہ فرمائے۔
انہیں آکھیا اسے واسطے تے اچھل دی کودنیاں پئی مینوں پتا ہے جڑی ذات میرے اتے جلوہ فرمائے اے سوار یہ شوخیاں نہ کر نہ اچھل کود سواری آندی ہوئے گی یا اللہ زبان دیتی یا بولن دی قوت دے میں جبریل علیہ السلام نے ایک گل کر لواں سواری کہن لگی میں اچھل دی کود دی نہیں بھی میں شوخیاں نہیں کر دی پئی اے جبریل علیہ السلام میں تے اپنے مقدرات ناز پئی کرنی میری کی مجال میں شوخیاں کراں میں تے مقدرات ناز پئی کرنی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں میں اس واسطے شوخیاں نہیں کر دی پئی میں جانیاں کیڑی ذات میرے تے جلوہ فرمائے سواری چل پئی ہے پہلا سمان آ گیا پھر دوجا سمان آیا پھر تیجا سمان آیا پھر چوتھا سمان آیا پھر پنجواں سمان آیا پھر چھٹا آیا پھر ستواں آیا میرے اللہ نے سارے آسماناں تے محبوب دی آمد دے چرچے کیتے ہوئے نے چرچا کرن دے اندر ایک ہوندا منادی کرانا اعلان کروانا ندا کروانا تے ایک چرچا کی ہوندا ہے مہمان آ رہا ہے محبوب آ رہا ہے حبیب آ رہا ہے او دی عظمت دے بینر لانے کو نہیں سمجھائی او دی عظمت دے بینر لانے ویکھن والیاں گزرن والیاں نو پتہ لگے اج آ مہمان آوندا ہے ویا تو او پتہ بینر پڑھ کے پتہ لگ جاندا ہے ایک کنی شان والا ہے ایک کنے مقام والا ہے ایک کنی وجاہت والا ہے تے پہلے آسمان تے بینر کی لگا ہویا ہے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا اس بینر ہوتے اس کتبے ہوتے دروازے بنے ہوئے نے کتبہ لگائے بینر لگائے اس تے لکھیا کیے الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا پہلے آسمان تے لکھیا ہے دوجے آسمان تے پھر بینر لگا ہویا ہے اوتھے بھی اللہ دا قرآن لکھیا ہویا اس کتبے دے اوتے او دے اوتے کی لکھیا ہویا ہے او والذی باس فی الامیین رسولا تیسرا سمان آیا اس تے بھی بینر لگا ہویا ہے کتبہ لگا ہویا ہے اتھے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے اتھے کی لکھیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم چوتھا آسمان آ گیا چوتھے آسمان تے بھی اللہ نے انتظام کروایا ہویا ہے آج میرا ماہی آ رہا ہے آج مطلوب و مقصود آ رہا ہے آج محبوب تے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے میرے اللہ نے بینر لگوایا میرے اللہ نے کتبہ لگوایا حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم دیتا گیا آیت کریمہ کی لکھی ہوئی ہے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين پنجواں آسمان آیا
دروازے بنے ہوئے نے، محراباں سجیاں ہوئیاں نے، تارے چمک رہے نے، آئے آئے تارے چمک رہے نے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، اج عرش سجایا، مل کے باواز بلند ذکر کرو، اج عرش سجایا اج عرش سجایا اج عرش سجایا، اج عرش سجایا جانا، اج عرش سجایا جانا، اور غاراں وچ روون والے نو، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا، مہمان غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا، مہمان بنایا جانا، مہمان بنایا، مہمان بنایا، پنجواں آسمان آیا، اس تے بھی دروازے سجے نے، کتبے لگے نے، بینر لگے ہوئے نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شیان شان سارے انتظامات اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کیتے ہوئے نے، اوتھے بھی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اوتھے اللہ نے کی لکھوایا ہے، اس جگہ لکھیا ہویا ہے، یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ چھٹا آسمان آ گیا، اتھے بھی محراباں بڑیاں نے، دروازے سجے نے، بینر لگے نے، کتبے لگے نے، اتھے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے، اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے، میرے اللہ نے اتھے کی لکھوایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ستواں آسمان آیا، اتھے بھی انتظام مکمل نے، پہلا آسمان اونچا ہے کہ ساتواں؟ جی ساتواں بولے نہیں، ساتواں اونچا ہے،
اب سنیے وہاں رب نے لکھوایا گیا ہے، 7ویں آسمان تے کی لکھیا ہویا ہے؟ محبوب دی آمد ہے، 7واں اچائے معراج ہے، رب نے لکھوایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات، تے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات۔ یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ہوئے گا سونا تے میں بھی بڑا ہاں، محبوبہ کچھ سونا ہے تے کچھ شب اسرا دا دولہ بنیا ہویا ہے جی۔ تے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویکھ کے آندے ہون گے سونیا سونا تے میں بھی بڑا ہاں، پر تو سلطان، ہائے ہائے تو سلطان، تو سلطان، تو سلطان، تو سلطان، تو سلطان، حسن دی نگری سونیا راج سلامت تیرا، سونیا تیرا، تو سلطان، حسن دی نگری تے راج سلامت تیرا، میں کھڑا ماں فریادی بن کے، سونیا ہن قدر کری کچھ میرا، میں کھڑا ماں فریادی بن کے، تے قدر کری کچھ میرا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات، پھر حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نال ملاقات، 7واں آسمان تے آخری آیا اوتھے ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا اے نبیاں دے امام، اے رسولاں دے امام، جدوں واپس جانا جے تے اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ ہم تیو سوں گے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ترمذی شریف دی حدیث ہے، امت نو سلام آکھیا جے تے نالے اپنی امت نو
یہ پیغام دیا جے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، اتھے کاشت کرو پودے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھا کریں، یہ پودے کاشت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہیں، ایک پودا جنت میں لگ جاتا ہے، چونکہ مٹی بڑی زرخیز ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، زمین بڑی زرخیز ہے۔ ظاہری طور تے ویکھیے تے انہاں گلاں نو عقل نہیں ماندی، دماغ اندر نہیں آؤندیاں۔ معجزہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی معراج راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، او سدیا طالب تے گیا مطلوب اتے، تے جبریل سی سد لے جان والا، تے بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا، او ابر ایتھے عقل نو دخل کی جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک بڑی مہربانی کی ہم پہ، ہم سب پہ، پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وہ مہربانی کیا تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو چھٹے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود ہیں، موجود ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا اللہ کی بارگاہ سے؟ فرمایا باقی جو ملا وہ ملا، لیکن 50 نمازیں بھی ملی ہیں۔ کیا ملا ہے؟ 50 نمازیں بھی ملی ہیں۔ فوری طور پہ بولے، عرض کیا ارجع الی ربک، جاؤ لوٹ کے اپنے رب والا، محبوب جاؤ، فصل تخفیف، اللہ کو نمازاں کٹ کرن دا سوال کرو، یا اللہ تھوڑیاں کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پہ، رب نے 5 کٹ کر دیتی ہیں، کنیاں رہ گئی ہیں؟ 45۔ پھر چھٹے آسمان تے آئے، محبوب کتنی کم ہوئی؟ فرمایا 5۔ عرض کرتے ہیں پھر جائیں، ارجع الی ربک، جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا؟ نظریہ یہ تھا
یہ اللہ کو اتنا لاڈلا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ جتنی دفعہ بھی جائے گا نا رب نے ایک دفعہ بھی نہ نہیں کرنی. بولو بولو بولو، نہ نہیں کرنی. رب نے کرم کری جانا. ایک وری کلیا، دوجی وری کلیا، تیجی وری کلیا، چوتھی وری کلیا، پنجویں وری کلیا، چھویں وری کلیا، ستویں وری کلیا، اٹھویں وری کلیا، نویں وری کلیا. تے پنج پنج کر کے کٹیاں تے کنیاں کٹیاں 45 رہ کنیاں گئیاں 5. مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. مسلم شریف سندن متنن اوکے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ پھر جائیں، ساری نہیں کم ہوں گی، 1-2 کم ہو جائیں گی اور آسانی ہو جائے گی. اب جواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور سن کر میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ کریم کیا سوچتے ہیں اور ہمارا کرتوت اور کردار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے کلیم، میں 9 دفعہ گیا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں، ایک دفعہ بھی میرے رب نے مجھے نہ نہیں کی، لیکن سال تو ربی حتی استحییت منہ، میں بڑا منگیا اپنے رب کو. ہر پھیرے میرے اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے، خالی نہیں موڑیا. ہون میں جاواں نا 10ویں وری، رب نے نہ نہیں کرنی پر منو جاندیاں حیا ہوتا ہے. مجھے حیا تھی کہ میری امت اتنی سست ہوگی، اتنی پیسے ہوگی کہ یہ 5 بھی نمازیں 24 گھنٹوں میں قائم نہ کر سکے گی. اب ایک بات کو سن لیں، توجہ سے سن لیں. میں نے پورے 2:30 بجے ختم اس لیے نہیں کیا، اور میں یہ بات کیوں آپ سے کر رہا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچے، دلوں تک پہنچے، اور میں اور آپ پکے اور سچے نمازی بن جائیں. پھر وہ کفن میں روپ چڑھے گا. عقیدہ تو ٹھیک ہے، عمل کی دنیا میں بہار آ گئی تو پھر اور روپ چڑھ جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے، ہماری طرف نہیں. بنی اسرائیل کی طرف. ہماری طرف کون آئے؟ بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہمارا فکر کیسے ہوا؟ ہمارا فکر کیسے ہوا؟ یہ ذرا بات کو سمجھ لیں. ہمارا فکر کیسے ہوا؟ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ کرم فرماتے، اسی وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ یا اللہ کم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے؟ تدبیر کیسی ہے؟ میرے آقا چاہتے تو وہاں عرض کرتے لیکن چاہا ہی نہیں. بات کو سمجھے، چاہا ہی نہیں. یہ چاہت کہاں رکھی؟ اللہ نے کہاں رکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ میں رکھی، ان کے تصور میں رکھی. اب ان کو ہمارا فکر کیوں ہوا؟ انہوں نے کیوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، پھر جائیں، پھر جائیں، پھر جائیں، پھر جائیں، پھر جائیں، 9 دفعہ جائیں؟ یہ کیوں فکر ہوا؟ رات سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اور یہ عشق کی طرح خوبصورت سا نقطہ ہے، سمجھ آ جائے تو پھر استقبال کرنا، نہ سمجھ آئے تو پھر 3 جمعے بعد پھر میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فکر کی ہماری؟ وہ جب عرض کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ اپنا وقا میں تینوں ویکھنا چاہنا، ہائے ہائے، ابھی نکتہ نہیں آیا، وہ بھی آگے ہے، یا اللہ اپنا وقا میں تینوں ویکھنا چاہنا، رب آرنی انظر الیک۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض ائمہ نے علماء نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ کتنی دفعہ؟ 9 دفعہ۔ پر کلیم ہوئے تے رب موڑے تے نانا، نبی ہوئے، رسول ہوئے، کلیم ہوئے تے پھر رب موڑے نہیں، انج نہیں ہوندہ۔ رب نے پھر تدبیر کی اختیار فرمائی، فرمایا 6ویں اسمان تے کھلو جائیں۔ میں کہ عشق والا نکتہ سنو ذرا تھا، موسیٰ 6ویں اسمان تے کھلو جائیں، میرے جلوے ویکھ کے نا میرا حبیب آئے گا، میرے جلوے ویکھ کے میرا حبیب آئے گا، تو جدوں میرا سونا میرے جلوے لپیٹ کے سمیٹ کے جدوں ویکھ کے آئے گا نا، میرے محبوب دا چہرہ ویکھیں تے تینوں میرے جلوے نظر آ جانے، جلوے نظر آ جانے۔ تے عرض کیتا ہوئے گا، یا اللہ میں تے 9 باری عرض کی تھی، فرمایا نمازیں رکھوں گا، درمیان میں نمازیں رکھوں گا 50، مجھے بھی پتا ہے کہ 5 رہے گی، لیکن بار بار تیرا کہنا 9 بار کہنا، میں موڑتا نہیں، رد نہیں کرتا۔ 9 پھیرے مصطفیٰ کو تب بھیجنا، ہر پھیرے میں، ہر چکر میں، ہر دفعہ میرا محبوب میرے جلوے سمیٹ کے آئے گا، تیری بات کو رد نہیں کرنا۔ موسیٰ جب بھی محبوب دیکھ کے آئے تب تو میرے محبوب کو دیکھتے جانا، تجھے میرا جمال مصطفیٰ کے چہرے میں نظر آ جائے گا، میرا جمال نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ 9 بیلیو سلامت رہو، سکھی رہو، اللہ توانوں صحت والی زندگی دے رکھے، عزت والی زندگی دے رکھے۔ میریاں دعاواں، میریاں مالک دی بارگاہ التجاواں تواڈے واسطے ہمیشہ تواڈے نال، جتھے بھی رہو واسطے رہو۔ نماز 5 گانا یہ نہیں قضا کرنی، کبھی رہ جائے تو اس کو پڑھنا ہے، قائم کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت چغلی کم تولنا، کم ناپنا، اس سے کلیتاً پرہیز، اور کسی کا حق غصب نہیں کرنا۔ میں یہ ساری نصیحتیں اپنا فرض منصبی سمجھ کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، چونکہ اگلے 3 جمعے میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ زندہ رہا تو پھر 3 جمعوں کے بعد میں آپ کو ملوں گا انشاءاللہ۔ زندگی کا پتہ نہیں، کوئی غلطی میری طرف سے، کوئی کوتاہی، کوئی کسی کو بات میری اچھی نہ لگی ہو، کو بول اچھا نہ لگا ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں سب پہ راضی ہوں، میں سب پہ راضی ہوں، A to Z، وہاں سے لے کر یہاں تک میں سب پہ راضی ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میرا دل بالکل آپ سب کے لیے صاف ہے، مرصع ہے، مسجع ہے، اور صفائی قلب ہے آپ کے لیے، میرے دل سارا معاملہ یہ۔ چونکہ شارجہ میں رجب شریف کے محافل میری تبلیغی وزٹ
یہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو فلائٹ ہے، تو 2 مارچ کو میں نے واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ وہ بدھ کا دن غالباً جمعرات ہوگی، پھر جمعہ آ کے انشاءاللہ زندگی رہی تندرستی رہی میں آ کے انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں گے اور میں آپ کے لیے دعا گو۔ دوسری میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ وہ میں نے پچھلے جمعے ایک اعلان کیا تھا، آپ سب کو یاد ہے جی؟ مدرسے اپنے کے لیے آپ کو یاد ہے؟ یہ ہماری اسی مسجد کے ساتھ ملکہ ادارہ ہے ہمارا، سب کو یاد ہے میرا پیغام۔ اب جب جولی مسجد کی پھر جائے، اس کے بعد